بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو مدثر ملک کا محبتوں بھرا سلام۔ آپ حجاج بن یوسف کے نام اور شخصیت سے یقیناً ناواقف نہیں ہوں گے۔ اس شخص کو عبد الملک نے مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا اور اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا، جہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا اور ان مقامات میں 20 سال حجاج کا عمل اور دخل رہا۔ اس نے کوفہ میں بیٹھ کر زبردست فتوحات حاصل کی۔ اس کے دور میں اسلامی فتوحات کا دورہ رہا اور اس کا دائرہ سندھ اور ہند کے دوسرے علاقے تک پھیل گیا، حتیٰ کہ مسلمان مجاہدین چین تک پہنچ گئے تھے۔ یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے قرآن کریم پر اعراب یعنی کہ زیر زبر لگوائے۔ اللہ نے اسے بڑی فصاحت، بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا۔ یہ حافظ قرآن تھا، شراب نوشی اور بدکاری سے بچتا تھا، وہ جہاد کرنے والا تھا، مگر اس کی ان ساری خوبیوں پر اس کی ایک برائی نے پردہ ڈال دیا، اور برائی بھی ایسی کہ تمام خوبیوں پر چھا جاتی ہے اور تمام اچھے اوصاف کو ڈھانپ لیتی ہے، اور وہ برائی ظلم ہے۔ حجاج ان تمام خوبیوں کے باوجود بہت بڑا ظالم تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں خونخوار درندے کا روپ اختیار کر لیا تھا۔ ایک طرف اس کے دور کے نامور مجاہدین قتیبہ بن مسلم، موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم کفار کی گردنیں اڑا رہے تھے، اور دوسری طرف وہ خود اللہ کے بندوں، اولیاء، علماء کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ امام بن قیصر رضی اللہ تعالی عنہ نے حشام بن حسان سے نقل کیا ہے کہ حجاج نے 1,30,000 انسانوں کا قتل کیا ہے۔ اس کے قید خانوں میں ایک دن میں 80,000 قیدی و ایک وقت رہتے تھے، جن میں 30,000 عورتیں ہوا کرتی تھی۔ اس نے جو آخری قتل کیا وہ عظیم تابعی، زاہد و پارسا انسان حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ انہیں قتل کرانے کے بعد حجاج پر بہشت سی سوار ہو گئی تھی۔ وہ نفسیاتی مریض بن چکا تھا۔ جب وہ سوتا تھا تو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دامن پکڑ کر کہتے تھے، اے دشمن خدا، آخر تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میرا جرم کیا تھا؟ خواب میں حجاج کہتا تھا، مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ حجاج کو وہ بیماری لگ گئی تھی جسے جمہیری کہا جاتا ہے۔ سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی تھی اور وہ کانپتا جاتا تھا۔ آگ سے بھری ہوئی انگیٹھیاں اس کے پاس لائی جاتی اور اس قدر قریب رکھی جاتی کہ اس کی کھال جل جاتی، مگر اس سے احساس نہیں ہوتا تھا۔ اس کے پیٹ میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ حجاج جب ان تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بلوایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آئے اور حجاج کی یہ حالت دیکھی تو رو پڑے اور فرمانے لگے کہ میں نے تجھ سے منع کیا تھا کہ نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، انہیں تنگ نہ کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، مگر تو باز نہ آیا۔ آج حجاج باعث عبرت بنا ہوا تھا، وہ اندر سے بھی جل رہا تھا
اور باہر سے بھی جل رہا تھا، وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ چنانچہ وہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے بعد زیادہ دن تک زندہ نہ رہ سکا اور صرف 40 دن کے بعد دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مگر حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حجاج کی موتوں میں بہت بڑا فرق تھا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ وہ ایسی آن بان شان سے دنیا سے رخصت ہوئے کہ بعد میں آنے والے مجاہدین کے لیے ایک سنگ میل قائم کر گئے۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کا دل مطمئن تھا، لیکن جب حجاج دنیا سے جا رہا تھا تو اس کے اندر آگ لگی ہوئی تھی۔ حجاج کی قبر کا نام و نشان مٹا کر دنیا والوں کی بے حرمتی کے خطرے سے تو بچا لیا، لیکن ظالموں کے لیے جو خطرات اور سزائیں ہیں ان سے کوئی نہیں بچا سکتا، وہاں کسی کا بس نہیں چلتا۔ اس واقعے سے حاصل یہ نکلا کہ ظالم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، چنانچہ انسان زندگی کے کسی بھی موڑ پر ظالم نہ بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ظلم سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ تمام سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ شکریہ۔